آئی کا موقف یہ تھا کہ 2005 کے فائنانس ایکٹ کے تحت جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ فائق پوزیشن رکھتی ہے، اور یہ ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق کنٹریبیوشن جمع کرانی ہوگی۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ مرضی جو ہے ای او بی آئی کی نہیں ہے، اور نہ ہی فائنانس ایکٹ کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو شرح قانون میں موجود تھی وہی اسی کا اطلاق ہوگا۔ یہ جتنی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ عدالت نے اس آئینی پوزیشن کو تسلیم کیا، اور عدالت نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی ان کا نظم ہے، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہی کیوں نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے نئی شرح کے تحت جو ہے وہ پیسے جمع کرانے کا سافٹ ویئر جمع کرایا تھا، یعنی جو بھی شخص جاتا تھا وہ 9B یا 9A کو ملا کے وہ جو 180 روپے کی شرح سے 3000 کی نسبت سے جمع کراتا تھا، وہ طریقہ کار وہاں پہ نہیں تھا، بلکہ ان کی جو نوول ڈیمانڈ تھی اسی کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ پیسے جمع کرانے ہیں، اور مینول سائٹ پہ وہ ریسیو نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال عدالت نے کہہ دیا کہ جتنے بھی سرکولرز ہیں، جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، جتنی بھی مطالبات ہیں، جتنی بھی ان لوگوں کی اس نسبت سے خطوط ہیں یا کورسپونڈنسز ہیں، وہ ساری کی ساری کالعدم ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، ان لافل ہیں، اور وداؤٹ لیگل ایفیکٹ ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے قرار دیا کہ قانون کے مروجہ نظم کو کسی بھی طور جو ہے انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے انڈسٹریل یونٹس کے لیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ اب قانون اور آئین کے مطابق بالکل اسی شک کے تحت ہوگا، یعنی سیکشن 9 اور یا پھر 9B انہی کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اولڈ ریٹس جو تھے وہی بحال ہوں گے، اور درمیان میں یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے کہ کوئی اور ڈیمانڈ تھی ہی نہیں، کوئی اور امینڈمنٹ تھی ہی نہیں۔ سو یہ نٹ شیل میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ کے حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ صادر ہوا۔ دراصل امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا ادارہ اس بابت تعمیر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی پینشنز امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس جمع کرائی جائے گی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یہ پینشن یہ ادارہ جاری کرے گا۔ یہ قانون 1976 میں آیا تھا، جس میں ایک شرح دی گئی تھی، اور اس شرح کے 6% پہ کسی بھی امپلائر نے اپنے امپلائی کی پینشن جمع کروانی تھی ای او بی آئی کے پاس۔ پھر اس میں امینڈمنٹ ہونے کے بعد 1984 میں اور پھر 1994 میں اس امینڈمنٹ کے تحت اس کی شرح کو 3000 روپے کر دیا گیا، اور 3000 روپے کی 6% یعنی کہ تقریباً 180 روپے کے حساب سے امپلائر نے اپنی امپلائی کی پینشن کو ای او بی آئی کے پاس جمع کروانی تھی۔ اس کے بعد 2005 میں فائنانس ایکٹ کے ذریعے ای او بی آئی میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس شرح یعنی کہ 3000 روپے کی جو پروویژن ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے 2006، 7 اور 8 میں بھی ای او بی آئی میں فائنانس ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کی گئی۔ فائنانس ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کی جانے والی ای او بی آئی کی ان امینڈمنٹس کو ہائی کورٹس اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ PLD سپریم کورٹ 2017 پیج 28 میں یہ واضح کیا کہ ای او بی آئی کے قانون میں کسی بھی طور پر فائنانس ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، اور 5، 6، 7 اور 8 کے ذریعے کی گئی امینڈمنٹس جو ہے تو وہ کل عدم ہم قرار دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ای او بی آئی نے تمام انڈسٹریز کو نوٹسز جاری کیے فائنانس ایکٹ کے ذریعے۔ ان نوٹسز کو دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور بتایا گیا کہ کیونکہ فائنانس ایکٹ کے ذریعے تمام کی گئی امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے، لہٰذا جتنی بھی ڈیمانڈز، سرکولرز، نوٹیفیکیشنز یا نوٹسز انڈسٹریز کو جاری کیے گئے ہیں یہ کل عدم قرار دیے جائے۔ آج
پشاور ہائی کورٹ جس میں مشتمل جسٹس صاحبزادہ اور جسٹس عتیق شاہ صاحب کی تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ کسی طور پر بھی ای او بی آئی میں فائنانس ایکٹ کے ذریعے کی گئی امینڈمنٹ جو کہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے اس کے ذریعے نوٹسز جاری نہیں کیے جا سکتے، اور جو شرح ای او بی آئی امینڈمنٹ 1994 کے تحت موجود تھی جس میں شرح 3,000 روپے واضح کی گئی تھی، اور اس 3,000 روپے کے 6% یعنی کہ 180 روپے امپلائر اور امپلائی نے دینے تھے، وہی ای او بی آئی کو جمع کروائے جائیں گے۔ یہ آج اس فیصلے میں جاری کر دیا گیا ہے۔